حياة الدنيا لمحل تكميل محبوبات الرب، فإذا كملنا في الحياة الدنيا محبوبات الرب كمل الله لنا محبوباتنا يوم القيامة. دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی زندگی ہے. جو اللہ کے پسندیدہ احکامات کو یہاں پورا کر لے گا تو اللہ اس کی خواہشات کو جنت میں پورا کر دے گا. كان يقول لقمان الحكيم لابنه يا بني إنما هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے اگر اپنے اس روح کو نیک کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ نفس تمہیں برے کاموں میں پھنسا دے گا. يا بني إنما هو القلب إن لم تسكنه محبة الخالق سكنته محبة المخلوق. اگر اس دل کو اللہ کی محبت سے سکون نہیں دو گے تو تمہیں یہ دل، یہ نفس دنیا کی محبت تمہارے دل میں بھر دے گا. يا بني إنما هو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك بالباطل. اے بیٹے یہ زبان تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، اگر تم نے اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہ رکھا تو یہ زبان تمہیں برائیوں میں، تمہاری زبان برائیوں میں مصروف ہو جائے گی، برے بولوں میں لگ جائے گی. فطلب الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان تحقيق الإيمان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى وليس الإيمان الذي تهواه النفس. ایمان وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور ایمان وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے پسند نہ کیا ہو. موجود الإيمان المطلوب وهو من الله والإيمان المرغوب وهو من النفس. جو ایمان اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نفس چاہتا ہے جو چیزیں وہ نفس کی طرف سے ہے. إيمان المرغوب هو لا يعطي هذا الإنسان النجاة، إيمان فيه الخلط، إيمان مخلوط ميكس، يعني لا يكون فيه سبب النجاة. هذا اسمه إسلام الجنسية، إسلام الوراثة، ليس هذا الذي يريده الله. کہتے ہیں مخلوط ایمان اللہ کو نہیں چاہیے، خالص اور صاف ایمان چاہیے، وہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے. جو خالص ایمان ہوگا وہ اللہ وہ نجات ہمیں عطا کرے گا. جو مکس ایمان ہوگا جس میں اور چیزیں بھی ملی ہوں گی، یا رسمی ایمان ہوگا کہ میرا باپ مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. بعض الناس يسمي البنت فاطمة وعائشة وخديجة، تسأله على أسماء من؟ يقول لك على أسماء الصحابيات وأزواج رسول الله، ولكن لما يأتي وقت العرس والفرح لا تدري على أي من الذي يقول. کہتے ہیں بعض لوگ ہمارے مسلمان بھائی اپنی بچیوں کے نام مسلمان صحابیات کے نام پر رکھ دیتے ہیں، فاطمہ، عائشہ، مختلف نام جو حضرات صحابیات کے تھے ان پر رکھ تو دیتے ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے، جب اور کسی خوشی کا فنکشن آتا ہے تو اس میں ساری ترتیبیں اور سارے پروگرام ان کے باطل والے ہوتے ہیں. هذا الإيمان المخلوق، یہ مکس ایمان ہے، یہ اللہ کو نہیں چاہیے. نفس اللسان الذي تذكر فيه الله تبارك وتعالى نفس اللسان الذي يذكر في الغيبة، هذا إيمان مخلوق. زبان تو ایک ہی ہے، کبھی وہ غیبت میں لگتی ہے، کبھی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہم نے غیبت سے روک کر اللہ کے ذکر کے لیے خالص کرنا ہے. نفس الأذن تسمع فيها كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تسمع فيه الأغاني. کان بھی ایک ہی ہے، وہ گانے بھی سن سکتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف بھی سن سکتا ہے، قرآن بھی سن سکتا ہے. ہم نے اس میں اس کو لگانا ہے. بعض الناس يضع هنا المسواك وفي الجيب الآخر علبة الدخان السجائر، هذا إيمان مخلوق. یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے سامنے والی جیب میں، بعض ایسے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں سامنے والی جیب میں مسواک لگائی ہوئی ہے اور جیب کے اندر اس کے سگریٹ پائے جاتے ہیں. هذا إيمان مخلوق. یہ بھی نام لکھ سے ایمان. لكن الإيمان المطلوب الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. یہ اصل اور دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت دین، سب سے خوبصورت اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دو. في التفسير أي عمل بما علم ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا کہ جو علم آپ کو مل جائے، جو چیز جو ایمان کی اسلام کا کوئی بھی حکم آپ کے علم میں آ جائے اس پر عمل کرنا بھرپور طریقے سے. جو آدمی ایسے کرے گا اللہ اس کو مزید اس کے علم میں اضافہ کرے گا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
وفي قراءة ادخلوا في الإسلام كافة، أي لا تذر أي جارحة، لا عين ولا يد ولا لسان ولا قلب ولا فكر ولا أي يعني حديث نفس إلا وقد ينغمس في دين الله تبارك وتعالى. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافة، پورے طریقے سے اسلام میں داخل تھا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ تمہاری زبان، تمہاری کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، سارے کے سارے اللہ کے حکم پر لگ جائیں. فالله تبارك وتعالى جعل الناس على قسمين، قسم مشغول بالله وقسم مشغول عن الله. اللہ نے دو قسم کے لوگ دنیا میں پیدا کرنا ہے. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ مشغول ہیں، اللہ کے اطاعت میں مشغول ہے، اللہ کی بندگی میں مشغول ہے. اور کچھ لوگ اللہ کے ویسے بھی ہیں بندے جو اللہ سے منہ موڑ کر دوسرے کاموں میں لگے ہیں. فيعطينا الله تبارك وتعالى الأبناء، علينا أن ننشغل بهم في الله ولا ننشغل بهم عن الله. ہمیں اللہ رب العزت نے ایک نعمت اولاد کی عطا کی ہے، بیٹوں کی عطا کی ہے. ہم اپنی اولاد والی نعمت کو اللہ کے ساتھ مصروف کریں، اللہ کے دین میں مصروف کریں، نہ کہ اللہ سے دور جانے میں آپ کو لگا. وكذلك المال، علينا أن ننشغل به في الله ولا ننشغل بهذا المال عن الله ونلهه. مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مصروف کریں، لگا دیں، اور مال کو اللہ کے راستے سے بے دینی کی طرف جانے میں نہ لگا دیں. الإنسان لما الله تبارك وتعالى يعطيه الابن فإذا انشغل فيه عن أمر الله تبارك وتعالى فهذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به. جب اللہ پاک جب انسان اپنے بیٹے کو بے دینی میں لگا دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، تو اللہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتا ہے. في أرجح تفسير سيدنا إبراهيم لما رزق بابنه إسماعيل كان عمره 83 سنة وفي رواية 86 سنة. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے حضرت اسماعیل والے بیٹے سے نوازا تو ان کی عمر 83 سال تھی، 80 یا 83 سال تھی. فالرجل يرزق بالولد بعد 83 سنة، فالله تبارك وتعالى ينظر في قلب إبراهيم، فينظر في قلب إبراهيم أن يوجد له المحبة في قلبه، ولكن الخليل لا يريد خليلا غيره يسكن هذا القلب. فأمر الله تبارك وتعالى لما رجع وكان عمره 93 سنة فأمره بذبح ابنه. ليس الغاية ذبح إسماعيل، وإنما الغاية ذبح المحبة من قلب إبراهيم، لأن هذا القلب لا ينبغي أن يكون فيه غير الله. جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیے تو ان کی اندر ایک فطری محبت، ظاہر ہے اولاد کی فطری محبت ہر انسان میں، چاہے وہ نبی ہو، اس میں اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. تو اللہ نے جب دیکھا کہ میرے ابراہیم خلیل میرے دوست کے دل کے اندر محبت اس کے بیٹے کی بھی آ گئی ہے، تو 10 سال کے بعد اللہ جل شانہ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اور اس کو ہمارے نام پر ذبح کر دو. تو مقصود بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، بلکہ مقصود اس محبت کو ذبح کرنا تھا جو اللہ کی محبت والے دل میں آ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لذلك الله تبارك وتعالى فرق ما بين الخوف وما بين الخشية. اللہ نے خوف اور خشیت کو اسی لیے الگ الگ رکھا ہے. خوف اور چیز ہے اور خشیت الگ چیز ہے. الخوف هو لعامة الناس، ولكن الخشية فقط للعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. خوف عام انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، بندے میں خوف ہوتا ہے، لیکن جو خشیت ہے یہ اللہ علماء کو عطا فرماتے ہیں، علم والوں کو عطا فرماتے ہیں. إنما يخشى الله من عباده. انما یخشی کہ اللہ سے علماء ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں. فبفضل الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى من بعد منته وفضله وكرمه علينا أن جعل السبل تحفيظ القرآن والمدارس والتعليم، وخلق لها الرجال لأجل التضحية من أجل إقامة دين الله تبارك وتعالى. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، آسان فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے راستے پیدا فرما دیے ہیں.
مدارس بنائے ہیں، مکاتب بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ کام کرنے والے افراد پیدا کروایا ہیں۔ فالله تبارك وتعالى يعني جعل هذا المقام هو أعلى مقام لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عندما يرزق في الأبناء فيريد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليهم. كيف يشكر الله؟ عليه أن يفني هذا العمر ويفني وقت هذا الولد في شكر المنعم وليس يفني هذه النعمة في الانشغال عن المنعم. اللہ جب انسان کو نعمت عطا فرمائے تو اس کو اپنی اللہ کی نعمت کے شکر میں لگانا چاہیے. جیسے کوئی بیٹا اللہ دیتا ہے تو بیٹے کو اللہ کی عبادت میں لگائے تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. مرة الإمام مالك يسأل سئل جاء إليه رجل قال له إن رجلا عنده 11 من الولد ما حفظ منهم أحدا كتاب الله قال ضعوه في السجن. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام ہیں، محدث مدینہ ان کو کہا جاتا تھا. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے ہیں. انہوں نے پوچھا اس کو کوئی بیٹا نہیں، اس کا بیٹا حافظ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بیٹا بھی حافظ نہیں ہے. تو اس کو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کو کس بادشاہ کو یہ بیٹا 11 اللہ نے بیٹے دی اور ایک بھی حافظ نہیں بنایا. 10 من الولد لا تتقرب فيهم لأحد في سبيل الله تبارك وتعالى. ایک کو بھی اس نے اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے پیش نہیں کیا. لا تعرف فضيلة يوم تدني الشمس من الخلائق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر كل إنسان من خليله، أن يلبس هذا الرجل والأم والداه حافظ كتاب الله أن يلبسهما تاج ضوءه كضوء الشمس ولكن ليس الشمس التي نراها بل هي أقوى وأضعاف الأضعاف. اس نے اس کو کس کام میں لگا دیا؟ اس کو وہ حدیث یاد نہیں ہے، اس نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دیا اور اس کی قیامت کا منظر اس کے سامنے نہیں ہے. جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، خامد بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، بیوی کا اولاد بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، سب پورا کنبہ برادری انسان کو چھوڑ جائے گی. اس دن اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو ایک ایسا تاج ملائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا چلا. قدمت مرة من اليمن ونزلت في مدينة الحجاج في الأردن، ونزلت وكانت هناك جنازة وكان شاب صغير يبكي على الميت، وذهبنا إلى الجنازة ودفنا الميت وقام خطيبا على هذا الميت. وكان واحد آخر لما أردنا الصلاة على الميت هو ما صلى معنا، فلما سألته قال هذا ابنه وضعه في كتب القرآن والتحفيظ وهذا أرسله إلى بلاد ألمانيا حتى يتعلم الطب ولكن رجع إليه حتى في الصلاة عليه لم يفته. کہتے ہیں میں ایک دفعہ یمن سے آ رہا تھا تو میں اردن کے شہر ایک مدینہ الحجاج ادھر اترا تو وہاں جب میں گیا تو وہاں ایک کسی بچے کا جنازہ تھا، ایک نوجوان بچہ فوت ہو گیا. تو اس پہ جنازے کا ٹائم کا خطبہ ہوا، پھر نماز جنازہ ہوا، پڑھا. جب نماز جنازہ کے بعد دیکھتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ اس بندے نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس بندے کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو اللہ نے اس نے حافظ قرآن بنایا اور دوسرے بیٹے کو پڑھنے کے لیے میڈیکل میں پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں بھیجے، کسی دوسرے باہر ملک میں، رومانیہ میں. اور جب یہ واپس آیا اس کو نہ جنازہ آتا ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جنازہ پڑھنا کیسے، اس لیے باہر کھڑا ہوا ہے بھائی کا جنازہ پڑھا. فهذا الابن حتى في صلاة الجنازة عليك لا تنتفع منه. یہ بیٹا جو جنازہ نہیں پڑھ سکتا اسے کیا فائدہ دے گا؟ بعدين تندم على المال الذي لم تنفقه في سبيل الله انفقته على هذا العلم. بعد میں مال بھی آئے گا، اس کو بھی نہیں خرچہ کیا، اس کو جب اس پر خرچہ کیا تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یار میں نے مال کہاں خرچ کیا. فكثير من الناس يظن ان حفاظة ابنه وحفاظة المستقبل للابناء هي جمع الاموال والادخار واقتصارها للنفس وعدم الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے بیٹوں کے لیے جمع کرنا کامیابی سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے بہت اکٹھا کر لیا ہے تو کل میرے بچے خوشی میں ہوں گے، آسانی میں ہوں گے. لیکن جب کہ وہ مال خرچ کہاں ہوتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں. فالانشغال بالدين
وانشغال الأبناء بالدين يبارك الله تبارك وتعالى لهم، تبارك وتعالى يزيدك في المال. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے. تو ان سے کسی بندے نے عرض کیا کہ جی حضرت آپ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ میرے مال کو زیادہ کر دیں. فقال له إن الرزق الذي يجري على الناس كثير ولكنه منزوع البركة. کہتے ہیں کہ مال تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ آ جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، سرمایہ زیادہ آ جائے، لیکن برکت تو نہیں آ سکتی. وإن البركة هي جند من جند الله تبارك وتعالى يرسلها على من يشاء. اور برکت اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، خفیہ فوج. خفیہ فوج سمجھتے ہیں، خفیہ پولیس ہوتی ہے، خفیہ فوج ہوتی ہے، تو اللہ کی خفیہ فوج ہے جو اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، وہ اس کا نام برکت ہے. وہ اللہ انسان کی مال میں پھر ڈال دیتا ہے کہ مال تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر خفیہ فوج آ گئی ہے، یہ برکت ہے، یہ اس کو آگے کا پورا کرتا ہے. فإذا نزلت على المال أكثرته، مال میں آ جائے تو مال تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. وإذا نزلت على الولد أصلحته، اگر بچوں میں برکت آ جائے تو بچے نیک بن جاتے ہیں. وإذا نزلت على البدن والجسد قوته، اور اگر بدن میں برکت اللہ دے دیں تو اللہ پاک اس کو صحت مند رکھے. وإذا نزلت على القلب أسعدته وأفرحته، اور جب دل میں برکت آ جاتی ہے تو دل خوش رہتا ہے. فالله تبارك وتعالى لما أسن لنا من السنن الظاهرة وجعل من الآيات وجعل من الكرامات كان عمر بن عبد العزيز. وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز؟ هذا عمر بن عبد العزيز مرة كانت ابنة وأمها، فالأم تقول لابنتها امزج الحليب بالماء، فقالت لها أين الله؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں. ان کی جو والدہ تھی، ان کی جو اپنی ماں سے گفتگو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. شیخ اس کو بیان کرنے لگے ہیں کہ ایک واقعہ تھا کہ ایک بیٹی کو ماں کہہ رہی ہے کہ پانی دودھ میں پانی ملا دے. فقالت لها إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهانا عن ذلك. فقالت عمر لا يرانا وهو ليس موجود. فقالت إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا أين الله؟ بیٹی نے کہا کہ اماں جان پانی کیسے ملا دوں؟ عمر بن جو ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے منع فرمایا ہے. تو ماں کہنے لگے عمر تو دیکھ نہیں رہے نا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، تو پانی ملا دے دودھ میں. تو کہنے لگے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. فعمر بن الخطاب أخذ ابنه عاصم وزوجه من هذه البنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکالمہ جب سنا بیٹی اور ماں کا تو اپنے بیٹے عاصم سے کا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا. فأنجبوا بنت وأسموها ليلى. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کا نام انہوں نے لیلا رکھا. وليلى تزوجت. پھر لیلا کا آگے نکاح ہوا. وأنجبت عمر بن عبد العزيز. ان سے پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز. فأجمع العلماء على أنه الخليفة الخامس. علماء کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، یہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ خلیفہ راشد ہے، پانچویں خلیفہ راشد. کہتے ہیں میں نے ان کا نام برکت کے لیے لیا. فلما توفي عمر بن عبد العزيز كان له ترك ميراث التقوى. جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، صرف اپنا دینداری اور تقویٰ چھوڑا ہے. بعض الناس إذا يموت الإنسان يقولون ماذا أخر ماذا ترك، وأهل الإيمان يقولون ماذا قدم. بعض لوگ مر کر جو جانے والا ہوتے ہیں کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا چھوڑا ہے. لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کے اعمال کیسے تھے، اس کی زندگی کیسی تھی، آگے کیا ہے. لما تدخل بيت الناس ترى السطور ب5,000 تراب، تقول من فعل هذا؟ هذا اشتراه المرحوم، هذا السيارة المرحوم، هذا البيت المرحوم، ولكن أين المرحوم؟ کتنے بڑے عمدہ ہزاروں ڈالر کے لاکھوں ڈالر کے گھر بناتے ہیں لیکن رہنے والا اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہے. لكن عمر بن عبد العزيز ترك 18 دينار وكان عنده 11 من الولد. کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز جو امیر المومنین بھی رہے اور پانچویں خلیفہ راشد بھی رہے، اور گویا دوسرے لفظوں میں دنیا داروں کے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کہا جائے کہ وہ بادشاہ کے وقت بھی رہے.
لیکن جو مترکہ تھا وہ ٹوٹل 18 دن تھے. وكان عنده 11 ولد. اور اولاد کتنی تھی؟ 11 بیٹے. فلما توفي اشتري له قبر ب5 دنانير. انتقال کے بعد قبر کے لیے جو جگہ خریدی گئی 5 درہم اس میں صرف ہو گئے. وكذلك كفن ب4 دنانير. کفن کے 4 درہم کفن پر خرچ ہو گئے. فبقيت 9 دنانير فكفنت فوزعت على ابنائه 11. 11 بیٹوں پر بقیہ 9 درہم کو تقسیم کیا گیا. یہ تھی ٹوٹل کل میراث. حضرت عمر بن عبدالعزیز. ومات هشام بن عبد الملك. انہی کے خاندان کا ان کے بعد ایک بار خلیفہ بادشاہ بنا تھا، اس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک. وكان نصيب إحدى زوجاته عند موته 80,000 دينار غير القصور والفساتين. ان کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ہر بیوی کے حصے میں جو ترکہ آیا وہ 80,000 دینار آیا، جو کہ صرف سرمایہ تھا، جو کہ سونے کا تھا، جو پیسوں کا تھا. اس کے علاوہ جو ان کی جائیدادیں تھیں وہ الگ تھیں. فإحدى زوجاته أخذت 80,000 دينار. إحدى زوجاته 4 بیویوں کو 80,000 دینار. فيقول مقاتل بن سليمان هذا الذي روى هذه الرواية. مقاتل بن سلیمان ایک راوی ہیں، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. قال والله لقد رأيت ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله لأنه ورث التقوى. وہ مؤرخ کہتا ہے مقاتل بن سلیمان کہ میں آپ کو ایک عجیب ترین دنیا کی بات بتاتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کی اولاد جن کو ایک درہم بھی وراثت نہیں ملی تھی، ان کو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ 100 سواریاں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. 100 سواریاں ایک بیٹا 100 سواریاں اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور غازیوں اور مجاہدوں کو پورا زادہ راہ اور سامان دے رہا ہے. ولقد رأيت ولدا من ولد هشام بن عبد الملك يسأل الناس في الطرقات. اور کہہ رہے ہیں یہ بھی میں نے عجیب منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک جس نے اتنا بڑا ترکہ چھوڑا تھا، اتنی وراثت چھوڑی تھی، اس کے بیٹوں کو میں نے لوگوں سے ایک روٹی مانگتے تھے. لذلك الله تبارك وتعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. کہتے ہیں اسی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو اپنی ذریت پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے بارے میں فکر مند رہنا، فکر کرتے رہنا کہ وہ اللہ سے ڈرے. لابد ان يكون لهذا الانسان فكر الدين. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو ہم سب کو اپنے دین کی، اپنی آخرت کی فکر کریں. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ منوالہ کا سب سے بڑا ہم پہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کا شکر ہم زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے پورا. وہ سب سے بڑا جو اس کا کرم ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان خاندانوں میں پیدا فرمایا، مسلمان ماحول نصیب فرمایا، مسلمان ملک نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. چاہتا تو یہودی کے ہاں پیدا کر دیتا، ہندو کے ہاں پیدا کر دیتا، عیسائی کے ہاں پیدا کر دیتا، وہ کر سکتا تھا. لیکن اس کی یہ محبت ہے کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا کیا اور اپنے حکموں کی تابعداری نصیب فرمائی، اپنی محبت نصیب فرمائی، اپنے نبی سے محبت نصیب فرمائی، اپنے نبی کی اطاعت کا شوق پیدا فرمایا. یہ اس کا کرم ہے. اور اتنے کرم ہیں، اتنے کرم ہیں، اتنے کرم ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
کہ اتنے کرم جو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو کہ کتنے کرم ہے اللہ کے. اور یہ کل کائنات کا جتنا نظام قائم ہے یہ مسلمان کی وجہ سے ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے. اور جس دن یہ لا الہ الا اللہ والے چلے گئے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یہ اللہ سب نظام دھرم کر کے رکھ دے گا، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے گا، سب ختم کر دے گا. یہ مسلمان کی وجہ سے اللہ نے سب رکھا ہوا ہے. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کے معنی ہی ہے فرما بردار کی، کہ جو کہا کر دیا، جتنا کہا کیا، جس وقت میں کہا کیا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری دو کیفیتیں ہیں، ایک ہمارا عقیدہ اور ایک ہمارا ایمان. عقائد میں ہم بہت مضبوط ہیں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پورے پاکستان میں ہر گلی کوچے میں اللہ نے مدارس کھلوا لی، مکاتب کھلوا لی ہے، جس کی برکت سے ہمارے عقائد بہت مضبوط ہو گئے. عقیدہ بہت اچھا ہے لیکن ایمان بہت کمزور ہے. عقیدے کے مطابق ایمان نہیں بنتی. عقیدہ تو ہے کہ پالنہار اللہ ہے لیکن یقین نہیں ہے، یقین متزلزل ہے. عقیدہ تو ہے کہ فلاں چیز سے فلاں ہوگی لیکن ایمان متزلزل ہے. اس کا فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور ہمارے ایمان میں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے قرآن سے وقت ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اور قرآن سے جب سے دور ہوئے اس وقت سے عقائد کو سن کر کے عقیدہ تو بنا لیا لیکن عقیدے کے مطابق جو ایمان بنانا ہے وہ نہیں بن سکتا. قرآن یہ کیٹلاگ ہے انسانی باڈی کے لیے. ہر مشین دنیا میں کہیں سے بھی نکلتی ہے اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ دی جاتی ہے. کیٹلاگ میں اس کا پورا طریقہ سیکھا، اس سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس طریقے سے مشینری کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ کیٹلاگ کے مطابق استعمال کریں گے تو مشینری بہت دیر چلے گی، اور اگر کیٹلاگ کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ مشینری بیکار ہے، ضائع کریں گے. مال بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، نفع نہیں اٹھا سکیں گے اس سے. اس لیے اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ انسانی مشینری وہ ہے کہ اگر یہ کیٹلاگ کے مطابق استعمال ہوگی تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ کیٹلاگ سے ہٹ کے چلے گا تو یہ جانور بھی نہیں رہے گا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. کچرا ہے بالکل بیکار، کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ کیٹلاگ قرآن ہے انسانی کا. قرآن کے ہر مسلمان میں بحیثیت مسلمان ہونے کے 5 حقوق. آپ میرے ساتھ چلیں گے، میرے ساتھ چلیے. کتنے حقوق ہیں؟ 5. سب سے پہلا حق ہے قرآن پڑھنا. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. کتنا پڑھنا، کب پڑھنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی قرآن بہت پڑھنے، ایک رکعت میں کئی پارے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ ایک رکعت میں کئی پارے. 2 رکعت میں پورا قرآن ختم. کیا کیفیت تھی وہ؟
صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یار میرے پاس رات کو کھانا کھا لینا عشاء بعد. جی انشاءاللہ میں آؤں گا. وہ انتظار میں رہے, فجر میں ملاقات ہوئی تو بھائی آئی نہیں رات کھانے کے لیے, میں تو ساری رات انتظار میں رہا. بس نکل رہا تھا تو شاید وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اس میں قرآن پڑھنا شروع کیا, ایسا لطف آیا کہ فجر کی اذان ہو گئی, پتہ نہیں چلا. ایسا قرآن پڑھنا, اتنا قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنے میں اللہ کا کرم ہے. ہمارے زمانے میں الحمدللہ 2 سال والے, 2.5 سال والے, 1.5 سال والے, 1 سال والے بہت ہیں ماشاءاللہ. اور چھوٹے چھوٹے بچے جیسے مولانا فرما رہے تھے نا کہ چوچے, وہ بھی حافظ. اور 2 سال میں 1.5 سال میں عام حافظ بن گئے. ہمارے ساتھ مولانا ظریف صاحب نور اللہ مرتضی وزع رمضان مبارک میں یکم رمضان کو حفظ شروع کیا, 30 کو حافظ قرآن 30 دن میں قرآن حفظ کیا. اور 30 دن والے ہمارے اکابر میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں. تاریخ ہماری پوری پڑی ہے کہ جنہوں نے 30 دن سارے محنت کا, سارے مجلس کا. اور دعا مانگتے وقت میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ میری دعا کو اللہ سنتا نہیں, میں تو بڑا گناہگار ہوں. گناہگار بھی نہیں سنے گا تو کس کو سنے گا؟ گناہگار ہی کیوں سنتا ہے وہ, اور بہت زیادہ سنتا ہے گناہگار. اس لیے اس کا آنسو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہوتا ہے, بہت محبوب ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ تم لوگ یہ سب جتنے بھی لوگوں کے اعمال ہیں ان کو تو لکھتے ہو, سب لکھتے ہو فرشتے ہو, سب اس کا اتنا اجر, اس کا اتنا اجر, اس کا اتنا اجر. مثال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے 20 لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے اس کی. اور اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر کسی نے پڑھ لیا, پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں, ہر ایک کی طرف سے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے پڑھنے والے کی. تو فرمایا تم اتنی بڑی بڑی نیکیاں لکھتے ہو, اتنا بڑا بڑا کچھ لکھتے ہو, مسلمان کی آنکھ سے نکلنے والا دکھ والا جو آنسو ہے اس کا کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے کسی فرشتے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت لکھ سکیں. اس کی قیمت اللہ خود دیکھیں, خود دیں گے. اس لیے کہ مومن کے دکھ اور شرمندگی اور اللہ کے سامنے اپنا کیا ہوا اس پر شرمندگی کی وجہ سے جو مکھی کے برابر آنسو آنکھ پر نکلتا ہے, فرمایا سمندر جہنم کے بڑے بڑے سمندر آگ کے وہ ایک قطرہ بجھا دیتا ہے. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کا وزن لکھ سکیں کہ اس کا وزن